نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صدر معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اللہ سونے دے دیدار کرن دا طریقہ دسنے ہیں۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 110ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا، اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ جیڑا شخص اپنے رب دا دیدار کرنا چاہندا ہے تو انہوں چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ جیڑا کوئی شخص چاہندا ہے کہ میں اسے دنیا دے اندر دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ اپنے رب دا دیدار کراں تاکہ آخر میں سر دیاں آنکھاں نہ کھلیاں آنکھاں نہ دیدار الہی دی نعمت نصیب ہوئے، تو انہوں چاہیے قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، اور دیدے مولا دی نعمت حاصل کرنے دا طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس ستا وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی مرشد پڑھو روح ایمان حاصل کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے حبیب دی اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں میں اپنا محبوب بنا لاں گا، تسی پہلا میرے تے عاشق سی ہوں میں تواڈے تے عاشق ہو جاؤں گا۔ بقول شعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، تو سچا عاشق اپنے معشوق دے سب کچھ قربان کر دیندا ہے، اس واسطے عاشق مولا سب کچھ اللہ سونے تے قربان کر دیں، تو اللہ سونا بھی اپنے بندیاں تو اپنی نعمتاں قربان کردا ہے، جب کمال نو پہنچدا ہے انہوں باطلی تصرفات اور کون دی نعمتاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ یونس دی 7ویں 8ویں آیت دسیا کہ یہ وچ کوئی شک نہیں جہڑے لوگ بھی میرے دیدار دی خواہش نہیں رکھتے اور دنیا دی زندگی اتنے ہی مطمئن خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میریاں نشانیاں تو جڑیاں میں ظاہر و باطن چ ہے انہاں تو غافل نے، تو میں انہوں دی کمائی سمیت ہی جہنم دی اگ وچ سڑ دینا۔ قرآن پاک سونے رب نے دسیا کہ میں انہوں دا حساب نہیں لینا، اور انہوں نے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور میں انہوں نے جہنم سڑ دینا، اس لیے کہ انہاں لوگوں نے میرے رب دیدار دا انکار کیتا۔ کہ اللہ سونے تو انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، انسان نو چاہیے نعمت حاصل کرنے واسطے پھر مرشد دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، اور روزے الست جڑا وعدہ کر کے آیا وہ وعدے نو پورا کرے، جیسا کہ حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے الستو بربکم سنیا دل میرے روح کالو بلا کو کہندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی ہک پل سون نہ دیندی ہو، کہر پوے تینو راہزن دنیا تو تا حقدار امریندی ہو، عاشقاں مول قبول نہ کیتی توڑے کر کر زاریاں روندے ہو، یعنی اس راج رکاوٹ ہے جڑی ہے دنیا دی محبت ہے، انسانی نفس امارہ انسان نو اس دنیا دی محبت دے وچ پھسا کے انہوں تباہ و برباد کردا ہے۔ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہے، مہداد ہے، آزر ہے، سامری ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسانوں تباہ و برباد کردا ہے، تو جیڑا نفس سے فتح پا لوے وہ دنیا کا سب تو بڑا رستم ہے۔ جب تک انسان فنا نفس دی نعمت نہیں حاصل کرتا، نفس امارہ دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح نہیں کرتا،
سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بنتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور نہیں گزارتا، اپنے دوجے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل نہیں کرتا، اور مردہ بن کے اپنے پیر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سونے دے اگے حاضر نہیں ہوندا، قلبن ذات مولا ہی ڈب کے دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے فنا فی توحید غرق فی توحید نہیں ہوندا، اور عمل قرآن و سنت نہ اللہ دے قرب دیاں بلندیاں طے نہیں کرتا کدے بھی، یہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تے اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ہر جگہ موجود ہے، اندر باہر، سونے رب نے قرآن چ دسیا میں تھوڑی شارک تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ واہ معکم میں تھوڑے نال ہاں، فثم وجہ اللہ، تسی جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ دا رخ ہے۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ تو اللہ سونے نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، انسان نو چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرے تے دنیا تو بچے، یہ دنیا تو بچن دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے حکم فرمایا، مختلف حدیثاں جنہاں دا مختلف خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے دنیا مردار ہے تے طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے، حب دنیا راس کل خطیہ، سارے فسادیں جڑے دنیا دی محبت ہے، یہ نفس عمارہ ہی اینو فساوندا، اس واسطے نفس عمارہ تزکیہ ضروری ہے، اینو فنا کرنا ضروری ہے، جب تک فنا نفس حاصل نہیں ہوندی کدے بھی فنا قلب حاصل نہیں ہوندا، دل پاک نہیں ہوندا، جہدے بارے قلندر لاہوری اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ علامہ اقبال فرماندے جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سزا، تیرا دل تو ہے سن معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس واسطے اللہ سونا ساڈے اندر ہے، باہر ہے، سجے ہے، کھبے ہے، جویں کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتھے ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے دل وچ ہے۔ تے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتھل ویندا ہو۔ تے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماندے اندر ہو تے باہر ہو، اے دم ہو دے نال جلیندا ہو، تے ہو دا داغ محبت والا ہر دم پیا سڑیندا ہو، تے جتھے ہو کرے روشنائی اتوں چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، تے میں قربان تیناں تے باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا اس مقصد واسطے جد و جہد کریے، ریاضت و مجاہدہ کریے، قرآن و سنت عمل کریے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، پیر و پیشوا کو ذکر دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، جویں کہ سلطان بہو فرماندے نے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا جدوں پھولن تے آئی ہو، تے میں قربان تیناں تے باہو، تے جنہاں یہ نعمت حاصل کیتی ہے تے ساڈی کی بہتری یہ وچ ہی ہے کہ راہ مولا دا مسافر بنی ہے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکیے دل دیاں اکھاں نہ۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان آ، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس تے باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔